آج یکم ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی یوم پیدائش ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں مسلمانان عالم حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار حضور کی ولادت پر درود پاک پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، آپ کا ذکر اذکار کرتے ہیں اور آپ کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں نبی آخر زمان بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اس کائنات میں نبی آخر زمان، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے یا یہ آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی دین باقی، یہ کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو آپ نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا، یا حضرت ہارون نے یہ نہیں کہا، یا حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نہیں، اگر یہ بات کہی ہے تو صرف حضور نے کہی ہے۔ اور کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کسی اور نبی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کیا تھا؟ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا تھا، ایک نبی کے وصال کے بعد دوسرے نبی کا آنا تھا۔ تو اس لیے کسی نبی نے یہ بات نہیں کی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں یا میں نے دین کو مکمل کر دیا، لیکن آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین مکمل کرنے کے بارے میں حضور نے ہی اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئی ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ دین جو چنا ہے، منتخب کیا ہے، جس پر تم کو راضی رکھا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ آخری دین ہے، قیامت تک اس کے بعد کوئی اور دین، قیامت تک یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے معاملات کو مکمل کر کے اس کا اعلان اپنے رسول کی زبان سے حجۃ الوداع، یعنی حضور کا جب آخری خطبہ تھا اس خطبے میں حضور سے اعلان کروا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص خطے زمانے یا قوم تک محدود ہو، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی۔ کتنی؟ اوتیت خمسا، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو 5 چیزیں نہیں عطا ہوئی، مجھے عطا ہوئی۔ نمبر 1، اس سے پہلے کوئی بھی نبی آتا تو کسی خطے کے لیے آتا، کسی خاص قوم کے لیے آتا یا کسی قبیلے کے لیے آتا، لیکن حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا تو کسی ایک خطے کے لیے نہیں بھیجا، کسی ایک قبیلے کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں انسان بھی ہیں، اس میں حیوان بھی ہیں، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں پتھر بھی ہیں، یعنی ہر چیز اس میں شامل ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ کی توجہ ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟
ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا تھا، ہر نبی اپنے قبیلے کے لیے آتا تھا، ہر نبی اپنے خطے کے لیے آتا تھا، لیکن حضور سب کے لیے رسول بن کر